چلیں جناب، میٹنگ میں نے یوٹیوب لائیو کر دی ہے، جو ممبران مصروفیات کے کارن بزی ہیں انہیں یوٹیوب کا بھی لنک مل جائے گا. صحیح. تو سر میری جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں نہ میں کوئی غلط بات کرتا ہوں، نہ کوئی اپنے پاس سے پھینکتا ہوں، نہ کوئی ایسے ورڈ بولتا ہوں جو آپ کو سمجھ نہ آئے. جو باتیں کرتا ہوں چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہ پڑھ ہے سب کو سمجھ آتی ہے. کوئی انگلش میں بات نہیں کرتا. آسان جو لائف میں آپ کی چیزیں گزر رہی ہیں ان کے اوپر رہ کے ہی میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو بآسانی سے دماغ میں بیٹھ جائے باتیں. اور سر جو میری میٹنگ لیتا ہے نا وہ اسے سمجھ بھی آتی ہے، وہ آگے کام بھی کر رہے ہیں. جو میٹنگ نہیں لیتا، ایک دن میٹنگ دی، ہفتہ چھوڑ دی، 10 دن میٹنگ لی، 2 دن چھوڑ دیا، چلو کل کریں گے، چل یار طبیعت نہیں ٹھیک، چلو دوست کے ساتھ یہاں پہ جائیں وہاں جائیں، تو سر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. فورتھ اسٹیج مانگتا ہے ٹائم. جیسے آپ اپنی چاہیں تو جیسے کہ وائف ہو جائے، جیسے کہ آپ کی دوست ہو جائے، جیسے کہ آپ کا اپنی جو قیمتی چیز ہے جیسے برڈ رکھا ہوا ہے، کوئی آپ نے اینیمل رکھا ہوا ہے، وہ ٹائم مانگتا ہے نا. تو اسی طرح فورتھ اسٹیج بھی آپ کی جو ہے ٹائم مانگتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ٹائم دو گے تو سر آپ کو پیسہ ملے گا. اب جاب پہ آپ لوگ جاتے ہو نا، میں آپ اکثر بولتے ہو کہ سر جاب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. میں جاب کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، میں جسٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب جاب پہ سر آپ صبح 8 7:30 کا الارم لگایا ہوا ہے، کسی نے 6 کا لگایا ہوا ہے، کسی نے 7 کا، کسی نے صبح 5 کا لگایا ہوا ہے. اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، ناشتہ گرم گرم کرتے ہیں، اپنا تالو تک ساڑتے ہیں، ہلبو ناشتہ کرتے ہیں. آگے سمجھ آئی؟ آگے پہنچنا ہوتا ہے. اگر ذرا سے لیٹ ہو تو بوس انسٹال نہ کر دے، کچھ ایسا نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جاؤں، پہلے ہی 15-20 منٹ پہلے چلا جاؤں، بائک پنچر نہ ہو جائے. طرح طرح کے نفسیات آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ ہی آپ اپنی دنیا کریٹ کر لیتے ہو، اگلے کے مائنڈ کو جج نہیں کرتے، اپنے ہی مائنڈ کو جج کر کر کے نا خود ہی سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہو. دل کہتا ہے نہیں، دل باتیں کرتا ہے، وہ دماغ جواب دے رہا ہوتا ہے. مطلب اپنے آپ ہی دنیا بسا کے بیٹھے رہتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو نفسیات کہتے ہیں. اب میں بات سمپل سی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ پھر 8 بجے جاب پہ جاتے ہو، موبائل سائڈ پہ، 12 1:30 2 بجے بریک ہوتی ہے، کھانا کھایا یا 5-10 منٹ ادھر ادھر سیر تفریح کی، لڑکے ہیں اسموک کر لیا، یہ ہو. پھر اس کے بعد جو نماز پڑھنے وہ نماز پہ جاتے ہیں. پھر عصر کے ٹائم چھٹی ہوتی ہے، کسی کو مغرب ٹائم، کسی کو کیا، کسی کو کیا. گھر میں تھکے آ رہے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور گھر والے کہتے ہیں چینی مکی پئی، آٹا مکا پا، فلانی شے مکا پا، جی نکا ڈٹھا نک نہیں ہوا، بیگم سے یہ ہوا، فلانا یہ ہوا، پڑوسی نے یہ کہا، لٹن پٹن، ٹینشن ڈپریشن کے مریض. سر آپ 28-30 سال کے بعد آپ کے بال جھڑ جائیں گے، چاہے لڑکی ہے یا چاہے لڑکا، بال گرنا سٹارٹ ہو جائے، ابھی سے گرنا سٹارٹ ہے جیسے حالات. تو بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، کھانا کھایا پھر سو گیا، سویا نہیں، پھر موبائل اٹھا لیا، ایسی مووی دیکھی، انٹرٹینمنٹ ہو گئی یا کوئی اور ہو گئی جس میں کانفیڈینس لیول بلڈ ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے یار کچھ میں ایسا کرتا، کاش. اب الفاظ آگے کاش کا سنیے گا. کاش یار میں یہ کر لیتا، کاش یار میں اس ٹائم کر لیتا، کاش یہ شک لڑکی چھوڑ کے چلی جائے نا، یا کوئی مر بھی جائے آپ کا قریبی، اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کاش آپ کو ذلیل کرتا ہے. یہ کاش اپنے اندر پیدا نہ کرنے، یہ کاش بہت ہی ذلیل کرتا ہے. بندہ کہتا ہے نا کہ یار بٹ کوائن کی قیمت پہلے تھی تقریباً 20,000 10,000، اب 1 لاکھ کو کراس کر بیٹھے. کاش ہم لے لیتے تو آج کروڑ پتی ہوتے ہیں. تو کوئی نہیں، ابھی بھی کما سکتے ہو، ابھی کون سا کوئی ایشو ہے. اب بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں سارے انشاءاللہ آپ کی جتنے بھی میں باتیں کر رہا ہوں نا، لاجک کہاں پہ اینڈ ہونا ہے وہ سنیے گا. تھکے آ رہے ہیں، مووی دیکھ کے جذبہ جاگتے ہیں، یار کچھ نیا کریں گے انشاءاللہ، یا کوئی بچوں کا فیوچر سیٹ، چل وائف کو سیٹ، ماں باپ سیٹ، یا کہیں گھومنے جائیں گے، چلو مائنڈ فریش ہو. پھر صبح ہوتے ہی پھر جاب پہ، پھر آتے ہیں، پھر وہی جمعے کو چھٹی یا سنڈے کو چھٹی، مہینے کے بعد چھٹی. سمجھا؟ یہ ہو گئی جابس جس میں آپ جو ہے زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتے، غریبوں میں نہیں جا سکتے، مطلب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، بیمار پشتی نہیں کر سکتے، کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھنے جا سکتے. یہ جابس والوں کے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ خوشی غمی میں نہیں جا سکتے، اپنی وائف کو بھیج دیں گے، اپنی ماں کو آپ نہیں جا سکتے. مطلب کہ آپ کا بائک آؤٹ ہو گیا اپنی فیملی سے. سمجھ آ رہی؟ آپ کی کوئی عزت نہیں، ٹھیک ہے. آپ جاب پہ ہو، ٹھیک ہے،
تو آپ جاب سے گھر، گھر سے جاب، آپ کی یہی لائف ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو نیا لائف میں کوئی چیز نہیں مل رہی، مینس کی اسکلس جو ہے آپ کے جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے۔ ایک ہی چیز ہے جو ٹارگٹ دی جاتی ہے، کوئی ٹیپنگ کا ماسٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پلمبر ہے، وہ صبح سے شام تک وہی کام کر رہے، کوئی نیا کام کر رہے ہو آپ لائف میں؟ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ جس سے آپ کی سیلری 30,000، اگلے سال کے بعد 33,000، 35,000، پروموشن، چلو اوپر سے کچھ ہو گیا، چھٹی کریں گے تنخواہ کٹے گی، بیمار ہو گئے، بیماری کی حالت میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ یا نہ گیا تو تنخواہیں کٹیں گی، سمجھ آ رہی ہے؟ یار آپ کسی دوسرے کو پروموٹ کر رہے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے، یار اس کو دکھ نہ ہو، میں کام کروں میرا بوس اداس نہ ہو، میرے بوس باتیں نہ سنائے، یہ وہ، اس کو خوش کر۔ سر آپ خود خوش ہو، کبھی اپنے دماغ و دل کو اب ٹارگٹ کر کے دیکھو، یار میں خوش ہوں، اپنے فیملی کو خوش کرنے کے لیے میں جاب کر رہا ہوں، میں خود خوش ہوں، میرا دل لگ رہا ہے اس کام میں؟ نہیں لگ رہا، مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا نام شکریہ، آپ مجبور ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی لائف میں کوئی نیا گول نہیں ہے، آپ کی جو ہے بلیک زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک وائٹ پیپر ہے جو صبح جو آپ پڑھتے ہو شام کو ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا پیپر آتا ہے، صبح پڑھتے ہو شام کو ختم۔ سر دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا جابس، سر اسلام میں جابس کو کوئی اہمیت نہیں دی گی، یہودیوں کا کام ہے۔ اب یہاں پہ بولیں گے یار کون سا ہے، یہ ہے وہ ہے، بے شک آپ اٹھا لیں جہاں سے مرضی کا، یہ بات 100% صحیح ہے، اس میں برکت نہیں ہے جاب میں، لیکن مجبور ہیں لوگ کر رہے ہیں۔ میں کسی کو غلط نہیں کہتا، میں جسٹ عکس دکھا رہا ہوں۔ تجارت کرو، اس میں فائدہ بھی ہے، اپنے مال کا آگے بھی ہے، آپ فیملی کو بھی ٹائم دے سکتے ہو، آپ ہر ایک بندے کو 1% کو ٹائم دے سکتے ہو، اگر آپ کو خود کا بزنس ہے۔ اب پوائنٹ یہ ختم ہوا، اب 4 میں کیا فائدہ ہے، ہمیں کیوں جوائن کرنا چاہیے اور کیوں آگے ہمیں جو ہے کام بڑھانا چاہیے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ جاب، جس سے جاب اچھی نہیں ہو سکتی، اس سے جو آف لائن بزنس اچھا نہیں ہو سکتا۔ 4 میں صرف ایک چیز بہت مزے کی ہے، ایک نہیں، میں ایک اور اضافہ کر رہا ہوں، 2 چیزیں، صرف 2 چیزیں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک، آپ کی محنت سے، صرف آپ کی چھوٹی سی محنت سے اگلے بندے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سر بزنس میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آف لائن جابس میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ 4 میں کیسے ہے؟ آپ محنت کرتے ہو، آپ کے اپ لائن کو بھی انکم جاتی ہے، آپ کی ٹیم کو بھی جاتی ہے، کراس اوور بھی جاتی ہے، آپ کی ایک محنت سے 3 گھر کے چولہے آن ہونے ہیں، جسٹ 1 آپ کی محنت سے، یہ ہے تجارت، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو فائدہ پہنچاؤ گے صرف ایک اپنی محنت سے۔ دوسرا اس میں کیا چیز ہے جی؟ آپ مر بھی جاؤ، جو ادھر مرضی آپ چلے جاؤ، پیسہ آپ کو 4 لائف ٹائم تک دے گا، کیونکہ بلاک چین ہے، لائف ٹائم تک انکم جنریٹ کرے گا۔ آپ بیمار ہو، آپ جدھر مرضی ہو، آپ کو انکم آتی رہے گی، لیکن آپ کام کرو گے، اگلے کے اوپر کوڑو گے، اس سے کام کرواؤ گے، اس کے اوپر محنت کرو گے۔ جیسے کہ ایک اسکول چلتا ہے، منتھ کے بعد اتنے انکم جنریٹ ہوتی ہے اسکول والوں کی جتنا وہ ڈاکٹر بھی نہیں کماتا، ڈاکٹر بھی اتنے نہیں کماتے جتنے اسکول کی انکم اتنی جنریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیچریں انکم کلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں انکم آتی ہے، وہ ٹیچروں کو بھی دے دیتا ہے، گھر کی وہ اسکول کی مرمتیں بھی کروا لیتے ہیں، پھر بھی اس کے پاس 6، 8، 10، 12 لاکھ روپے اس کے پاس پھر بھی سیف ہوتا ہے، مطلب کہ سارے اخراجات کر کے بھی وہ اتنا کما رہا ہے، بڑے اسکولوں کی بات کر، چھوٹے نہیں۔ تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بندے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ بولتے ہیں نا 4 میں بندہ جوائن کرائیں، بندہ پھنسائیں، جو منفی لوگ کہتے ہیں، پھر یہ ہمیں انکم، سر یہ دنیا کا نظام ہی اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ آپ بولے نا کہ نہیں جی ایسا نہیں چل رہا، مجھے بتا دیں بازاروں میں پھر کون آتا ہے چیزیں لینے؟ عورتیں بھی انسان ہی ہیں نا، مرد بھی انسان ہی ہیں، تو کوئی جانور تو نہیں آ رہے نا، ٹھیک ہے؟ ہر ایک چیز انسان جو ہے دوسرے انسان کے لیے بناتا ہے، انسان اس سے فائدہ، اوون ہے آپ لیتے ہو پیسوں سے، وہ پیسے دیتے ہو نا، موبائل فون پیسوں سے، انسان بنا ہے، برانڈ بنا رہا ہے، وہ بیچ رہا ہے، اس کی پروموشن ہو رہی ہے۔ 4 بھی ایک برانڈ ہے جس کی پروموشن آپ خود کرو گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں، دماغ، آنکھیں اور اس کے بعد دل اور کان اپنے حاضر رکھنا، مثال بڑی مزے کی دینے لگا ہوں۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، بڑا امیر کبیر بادشاہ تھا۔
6 بیٹیاں جو تھی نا، ہر بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تو ابھی سب جوان تھی کہ بچپن سے لے کے جوانی تک تجھے کس نے پالا؟ ابو حضور آپ نے ہمیں پالا، آپ نے ہمیں پالا ہے۔ دوسری بیٹی، ابو حضور آپ نے پالا ہے، آپ نے اتنے ہمارے لاڈ اٹھائے ہیں۔ تیسری بیٹی نے بھی یہی کہا، چوتھی نے بھی یہی کہا، پانچویں نے یہی کہا، چھٹی نے بھی یہی۔ ساتویں سے پوچھا گیا، ہاں جی بتاؤ کوئی مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو جو آپ کے محبت و شفقت جو پال پوس کے بڑا کیا ہے، یہ کس نے تجھے دیے؟ اس نے کہا ہے کہ ابو حضور خدا نے دیے، آپ نے نہیں دیے۔ وہ کہتے ہیں، وہ آگے سے بادشاہ برک اٹھا اپنی بیٹی کے اوپر کہ کیوں گستاخی کر رہی ہو، کھایا میرا ہے، ہر چیز میرا ہو، شکر خدا کا کر لو۔ اس نے کہتی ہے آپ بشک آپ کچھ بھی نہ دیتے، رزق میرے رب نے دینا، آپ ایک ذریعہ ہو، تو میں جس نے مجھے دیا ہے میں اس کا شکر ادا ہوں، آپ کا نہیں۔ تو اس نے بادشاہ نے اپنے ورکر کو بولا کہ اس کو جنگل میں چھوڑو، جنگل میں چھوڑو، مارنا نہیں ہے، اس کو جنگل میں چھوڑو، جنگل میں بھی دیکھو نا رب اس کو رزق دیتا ہے کہ نہیں۔ اس کو جنگل میں چھوڑا ہے۔ پوائنٹ بھی نوٹس سنیے جائیے گا، کہانی بڑی زبردست ہے۔ چھوڑا، آ گئے، بادشاہ یہی سمجھا کہ وہاں پہ جانور ہیں، چیر پھاڑ ڈالیں گے، مر جائے گی خود۔ وہ لڑکی جو تھی وہ وہاں پہ جنگل میں گھومتی رہی، اس کو ایک جگہ جھونپڑی دکھی، لائٹ، پرانے دور میں نا دیا جلتا تھا، لائٹوں کا نا دیا ہوتا تھا، موم بتی، جسے موم بتی کہتے تھے، دیا ٹیپ ہوتا تھا۔ تو گھس گئی اس کے اندر، وہاں پہ بزرگ تھا، کھانس رہا تھا، بیمار تھا، بہت ضعیف تھا۔ وہ کہہ رہا ہے بیٹا تو کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں جی وہ لڑکی نے نہیں بتایا کہ میں شہزادی ہوں۔ اس نے کہا ویسے میں بھٹک چکی ہوں، بس یہ راستہ ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بیٹا بات نہیں ہے، مجھے پانی پلا دو۔ اس نے پانی شہزادی نے اس بندے کو پلایا۔ وہ کیا بابا کہتا ہے کہ بیٹا تو ادھر ہی رہ، صبح میں نے جانا ہے تجارت کے لیے، کوئی مویشی لے آؤں گا یا کچھ کھانا، مطلب میں نے اپنی تجارت کرنی ہے، وہاں پہ جانا ہے، یہ وہ تو ادھر ہی رہ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ وہ رات کو سوئی، صبح اٹھی، وہ بزرگ نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا۔ اب لڑکی جیسے اٹھتی ہے اس کو ایک چھوٹی سی چیز ملتی ہے، جیسے کہ کرسٹل ٹائپ، وہ اٹھا لیتی ہے اور اپنے پاس سیو کر لیتی ہے۔ بزرگ شام کو رات کو آتا ہے تھکا رہا، مطلب 5-6 دن اس لڑکی نے یہی عمل کیا، اس کو ملتے رہے، وہ 7 دن ہو گئے۔ وہ بزرگ کو بتاتی کہ بزرگ یہ میرے پاس 7 دن ہو گئے، یہ چیزیں مجھے مل رہی ہیں آپ کے گھر سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ ہر روز آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا بیٹا، یہ تو کانچ ہے، جو بھی ہے، تو ہم نا جاتے ہیں، کل آپ میرے ساتھ چلنا، وہاں پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، جہاں پہ میں تجارت کرتا ہوں۔ تو وہ ایک کرسٹل کی قیمت کروڑوں روپے تھی۔ پوائنٹ بھی نوٹڈ، صحیح ہے۔ اس نے سارا بیچا، جہاں پہ وہ جنگل تھا اس نے ادھر ہی شیش محل بنا لیے، اپنے ورکر رکھ لی، بزرگ بھی ماشاءاللہ امیر ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا۔ اب جس کی بیٹی تھی، باپ تو یہ سمجھا کہ میں نے تو بیٹی کو مر گئی ہوگی، جو بھی ہوگا، لیکن رب رزق دے رہا ہے۔ اس لڑکی کو اللہ کے اوپر یقین تھا، اس کو رب رزق دے رہا ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ یار ایک امیر شہزادی ہے، اچانک سے شیش محل بنا لیے، یہ وہ ہے شہزادی۔ اس کو پتہ چلا بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا ہمیں بھی پتہ چلے کون ہے۔ اس کے پاس گیا، ٹھیک ہے، مہارانی صاحبہ کون ہے، اپنا تعارف کرا۔ اسے پتا کہ میرا باپ آیا ہے، لیکن اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، لیکن اس نے ضد کی چہرہ دکھایا تو باپ کو نا تر تر پسینے سے ہونے لگ پڑا کہ تو مر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ رزق میرے رب نے دینا ہے، آپ نے نہیں دینا، میں نے کیا کہا تھا۔ تو یہی بات ہے کہ بلندیاں رب دیتا ہے، انسان نہیں دیتا۔ لیکن اللہ پاک آپ کے گھر میں کچن میں کھانا پکا کے نہیں دیتے۔ پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ آپ یہ کہیں نا کہ میں کام نہیں کرتا، میں گھر میں لیٹر رہتا ہوں، مجھے نہیں پیزے آ جائیں، زنگر آ جائیں، کھانے کی چیزیں آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو خود گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، خود سے گھر سے باہر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے، شام کو پیسے آتے ہیں، آٹا لے کے آنا پڑتا ہے، یہی چیز۔ تو میں نے مثال کا مقصد یہ تھا آپ کو سمجھانا کہ اللہ کے اوپر یقین رکھیں آپ، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ آپ نے سسٹم جوائن کیا اس کے اوپر آپ یقین رکھیں، ٹھیک ہے، کہ یار رزق رب نے دینا ہے، ہیلے کے ساتھ وسیلے،
ٹھیک ہے، یقین رکھیں گے نا کبھی اعتماد نہیں ٹوٹے گا. کوئی 2 نمبر ہم کام نہیں کر رہے. آپ بولے نا کہ یہ 2 نمبر کام ہے، یہ حرام میں آ رہا ہے، سود میں آ رہا ہے، اسکیم ہے، ٹیکس اس میں نہیں ہے. سر ٹیکس ہے. اب ٹیکس کی باری، جب بھی آپ رجسٹریشن کرواتے ہو آپ کے ٹیکس لگتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی بی این بی کٹوتی ہوتی ہیں، آپ سلاٹ کرتے ہیں آپ کی بی این بی کٹوتی ہوتی ہیں، بائنانس کو جا رہے ہیں. تو سر جیسے کہ آپ ایزی پیسے سے جیز کیش اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہو تو ٹیکس لگتا ہے. اور جیسے کہ اور بھی جتنی بھی چیزیں گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں لے کے آتے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. آئی فون کا 90,000 روپے کا ٹیکس ہے، گاڑی کا 1.5-2 لاکھ روپے ٹیکس ہے، باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. ہر ایک چیز کے اوپر ٹیکس ہے. جب ایک چیز کی ٹیکس ادائیگی ہو رہی ہو نا، اب گاڑی لیتے ہیں نا تو ہر سال کے بعد ٹوکن کا اس کا ٹیکس ہوتا ہے، مکان کا ہر سال کے بعد سالانہ ٹیکس آتا ہے، دکانوں کا ٹیکس آتا ہے. تو آپ ٹیکس ادائیگی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ لیگل کام ہوتا ہے. ان لیگل ہرگز نہیں ہوتا. جس میں ٹیکس نہ ہونا وہ ان لیگل ہوتا ہے، وہ بلیک میں آتا ہے. تو ہمارا کام بلیک میں نہیں ہے، وائٹ میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میم مدیہ بیٹھی ہوں گی. میم مدیہ تو میں نا یہی کوشش کرتا ہوں. میم مدیہ آپ ان میوٹ کیجئے گا. آئی تھنک میری آواز آ رہی ہے کسی کو؟ جسٹ 1 منٹ. آئی تھنک نہیں ہونا. تو یہاں پہ ماشاءاللہ میرے ساتھ کافی گرلز بھی کام کر رہی ہیں جو کہتی تھیں مجھ سے کچھ بھی نہیں ہونا سر، مجھے یہ ٹیم کیسے بنانی ہے یہ مجھے کچھ نہیں پتہ، میں تو سر صرف روٹیاں پکا سکتی ہوں، کھانا سب کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام ہی نہیں ہے صبح سے شام تک. ٹھیک ہے، تو بات یہی ہے، تو بات یہ سمپل سی یہ ہے کہ دیکھیں جس کے اوپر اندر نا ہر انسان لیڈر ہے. دیکھو میں بچپن پیدا ہوتے تو فورس اننگ نے جوائن کی، میں آج بول رہا ہوں تو اس کے پیچھے میری محنتیں ہیں نا. جب آپ خود کو پہچانو گے تو آگے بڑھو گے نا. تو میں نے مثال آپ کو اتنی مزے کی دی ہے وہ شاہ کی کہ یار اس نے لڑکی نے اللہ کے اوپر یقین تھا اور اس کو رزق ملتا ہی گیا ملتا گیا. تو رب کے اوپر سب کو یقین ہے کہ رزق رب نے دینا ہے، لیکن آپ ہیلا ہی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بس یہی پتہ ہے کہ بس جی باڑہ پڑھ لینی ہے، جاب لگ جائے گی، جابس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سر جاب سے کوئی کریئر نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. جاب سے آپ کوئی اچیومنٹ نہیں حاصل کر سکتے سوائے آپ کے گھر کی بھوک ہی ختم ہونی. آپ سیونگ نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تجارت سے آپ سیونگ بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو، صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہو، ہر ایک چیز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا. مجھے دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.